आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सूरह कहफ और दजाल के दरमियान को रिलेशन क्या है। क्योंकि पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर शोर देकर ये बात अपनी उम्मत को कही थी कि तुमको दजाल से अगर कोई बचाएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह कहफ का नॉलेज होगा जो आपको दजाल से महफूज रखेगा। तो उसकी पहली किस्त में हमने उसका जो पहला वाक़या था मैंने आपको बताया था कि सूरह कहफ में 4 वाक़यात हैं बड़े और जो दजाल के साथ को रिलेट करते हैं। पहला हमने इसहाबुल काफ या इसहाबुल रकीम या गार वालों का वाक़या जो है वो हमने स्टडी किया था। अब दूसरा वाक़या उसमें जो है वो 2 दोस्तों का वाक़या है जो सूरह कहफ की आयत नंबर 32 यानी 32 से शुरू होता है और तकरीबन 45-46 तक जाता है। इस वाक़या में बहुत बड़े राज पोशीदा हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल आज की दुनिया के ऊपर जो आज हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर बिल्कुल इस तरह फिट बैठता है जिस तरह के आप समझें कि ये आयात नाज़ल ही इस दौर के लिए हुई हैं, बिल्कुल इस तरह लग रहा है। और वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है। लेकिन इस वाक़े की तफसील में जाने से पहले, क्योंकि इस वाक़े में तमाम का तमाम ज़िक्र रब का है, तो मैं आपको ये बात थोड़ी सी डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि दजाल जब आएगा वो रब होने का दावा करेगा, वो रब होने का दावा करेगा। तमाम अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दजाल के बारे में बयान की हैं उनमें ये कैटेगोरिकल बयान किया गया है कि वो मसीहुद दजाल जो होगा वो रब होने का दावा करेगा। वो अलान लोगों को ये कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि निशानी के तौर पर 2 बड़ी मशहूर अहादीस हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक आंख से काना होगा और याद रखो कि तुम्हारा रब काना नहीं है। इसका मतलब है कि वो रब होने का दावा करेगा। दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई कि वो कहेगा कि मैं रब हूँ और तुम याद रखना कि तुम मरने से पहले अपने रब को नहीं देख सकते, जबकि तुम उस वक़्त बिल्कुल क्लियरली उस दजाल को देख रहे होगे। इसका मतलब है कि वो रब नहीं है, वो रबूबियत का दावा करेगा, वो इलाहियत का दावा नहीं करेगा। दोस्तों, इसमें बड़ा बारीक फ़र्क है। किसी अरबी जानने वाले को या अरबी जो स्पीकिंग लोग हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलाह और रब में क्या फ़र्क है। लेकिन हम जो अजमी लोग हैं जिनकी अरबी मादरी ज़बान नहीं है, तो हमें ये बिल्कुल वाज़े तौर पर फ़र्क को समझना होगा कि इलाह किसको कहते हैं और रब किसको कहते हैं। इलाह जो है वो उसको कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसको मबूद माना जाए, उसको इलाह कहते हैं। और रब वो होता है जिस पे सबसिस्टेंस के लिए, जिस पे दारोमदार हो, जो आपकी रोटी रोजी का बंदोबस्त करे, जो आपकी इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करे, जो आपके फाइनेंशियल मैटर का मास्टर हो, उसको रब कहते हैं। मेरे दोस्तों, जो रब है वो आपकी रोटी रोजी का बंदोबस्त करता है। जो रब है वो आपकी पूरी दुनिया की जो आराइश है, जो आपकी सहूलियात हैं, वो सारी की सारी का बंदोबस्त करने वाले को हम रब कहते हैं। हमारा इलाह भी एक है, वही है जो अल्लाह है, और हमारा रब भी वही है जो अल्लाह है। हमारे रब और इलाह में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, एक ही ज़ात है जिसको हम इलाह भी मानते हैं और रब भी मानते हैं। लेकिन दजाल के दौर में क्या होगा और दजाल के आने से पहले जो सिस्टम बिछाया जाएगा उसमें रबूबियत जो है वो कहा जाएगा कि ये रबूबियत और है, इलाहियत और है। उसकी बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आज पूरी दुनिया में कहीं भी आपको नमाज़ पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, मसाजिद बनाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, रोज़ा रखने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, हज करने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। आज अमेरिका में, यूरोप में, हिंदुस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आप किसी भी बड़ी गैर मुस्लिम कौमों में चले जाएं, पर्टिकुलरली ये जो लाइन अक़वाम हैं यहूद और नसारा, आप इनके किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी आपको नमाज पे पाबंदी नहीं लगाएगा। वो कहते हैं कि आपका इलाह है, आप इसकी पूजा करें,
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ربوبیت کی طرف آئیں گے تو وہ آپ کا سر قلم کر دیں گے، وہ آپ کے راستے میں دیواریں کھڑی کریں گے، وہ نہیں مانیں گے کہ آپ رب اپنے اللہ کو کہیں، وہ کہیں گے کہ یہ رب آپ کی اکنامکس کا رب، جب آپ اس کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ربوبیت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ایسا اکنامیکل سسٹم جس کا کنٹرولر اللہ تعالیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے آ کے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تشریع کے مطابق، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق جو اکنامک اینڈ فنانشل سسٹم چلتا ہے، وہ میرے رب کا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم آپ کو دنیا میں کوئی نافذ نہیں کرنے دے گا۔ دیکھیں، آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ امریکہ ہماری اکنامکس کا ذمہ دار ہے، FATF جو ہے وہ ہم پر پابندیاں لگا دے گا، ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگا دی جائیں گی، ہماری غربت بڑھ جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا اس دجالی سسٹم کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، جس میں آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ربوبیت جو ہے وہ اب آج ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ دجالیت کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اس کو مانیں گے ورنہ آپ کو بھوکا ننگا کر دیا جائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو پریشان کن ہے دوستو، کہ میں حیران ہوتا تھا پڑھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو رب مان جائے گا، تو میں پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن آج جو بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کے بڑے بڑے دانشور، آپ کے یہ لبرلز، آپ کے یہ اکنامکس کے ماہر، یہ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں کہ خدا کا کہ نہ کرو، امریکہ سے دشمنی نہ لو، فلاں یورپی یونین آپ کی تجارت بند کر دے گا، آپ کے اوپر سینکشنز لگا دے گا، آپ بھوکے مر جائیں گے، آپ کی اکنامکس تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا یہ دجالی سسٹم ہے، جو کیونکہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب آتے ہیں قرآن کی ان آیات کی طرف جس میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو پوری مثال دے کے سمجھاؤں گا، پہلے اب واقعے کی طرف آ جائیں۔ اس واقعہ میں دو دوست ہیں، قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ دو دوست ہیں، ایک دوست بہت امیر ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کو باغات عطا کیے ہوئے ہیں، باغات ایسے ہیں کہ اس کی کھیتی ایسی ہے کہ اس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس کی سائڈوں کے اوپر جس طرح ہم ایگریکلچرسٹ دوست سمجھتے ہیں کہ ایز ونڈ بریک کے طور پر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں ایک نہر بھی چل رہی ہے، اور وہ باغ جو ہے وہ بڑے بھرپور قسم کی پروڈکٹ دیتا ہے، اور وہ بندہ بڑا خوشحال ہے، اس کی اولاد بڑی خوشحال ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے جو بہت غریب ہے، اور اس کے پاس اس طرح کا کوئی وسائل نہیں۔ تو وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک دفعہ باغ میں جاتا ہے اور اپنی اکنامکس کے اوپر اتراتا ہے، وہ فخر کرتا ہے، وہ غرور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کیا کیا کچھ ہے، میرے پاس باغ ہیں، پھل ہے، ان میں نہریں جاری ہیں، تو میں اتنا خوشحال ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی بھی زوال پذیر ہوں گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں کبھی تباہ ہوں گی، اور اگر میں اس دنیا سے اگلی دنیا میں بھی جاؤں گا تو مجھے اس سے بہتر چیزیں ہی عطا کی جائیں گی۔ تو اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ تم اتنا اتراؤ نہ، کیا تم اپنے رب کو، اللہ کو رب ہونے سے منکر ہو گئے ہو؟ کیا تم اپنے اللہ کو رب نہیں مانتے؟ میں تو اپنے اللہ کو رب مانتا ہوں۔ اور وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ وہاں پہ کہتا ہے کہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہی اللہ میرا رب ہے۔ ذرا غور کریے گا اس بات پہ، هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے وہی ایک رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو وہ اس کا دوست، اس کو جو امیر ہوتا ہے، وہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کوئی ایسا عذاب آتا ہے، کوئی بجلی کڑکتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، اس کا سارے کا سارا باغ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کے پھل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، باغ جو ہے وہ اوندا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جب وہاں جاتا ہے تو افسوس کرتا ہے۔ تو پھر وہاں وہ ایک جملہ بولتا ہے دوستو، جب وہ اپنی تباہی و بربادی کو دیکھتا ہے تو قرآن ایک جملہ نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کی تہہ پہ پہنچنے کی کوشش کریں دوستو، کہ اس پورے پیرائے میں یہ 10-15 آیات جو ہیں ان کو آپ پڑھ گزریں۔ اس بندے نے کہیں بھی کوئی شرک نہیں کیا، اس نے کسی دیوتا کو کوئی سجدہ نہیں کیا، اس نے کسی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں کہا،
نہ وہ کسی بت کا پجاری ہے، نہ وہ کسی دیوتا کا پجاری ہے، لیکن پھر وہ یہ بات کیوں کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کاش میں نے کسی کو شریک نہ کیا ہوتا؟ وہ شرک کون سا ہے جو اس نے کیا؟ وہ شرک یہی ہے دوستو کہ اس نے اپنی اکنامکس کا ریلائنس جو ہے وہ میٹیریل، ایگزسٹنگ میٹیریل کے اوپر کیا اور کہا کہ یہی میری سالویشن کا ایک ذریعہ ہے، یہی اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو اس کو شرک کے ساتھ تشبیہ دینے کا قرآن کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جب آپ اپنی اکنامکس کی ریلائنس جو ہے، اس کا دار و مدار، اس کا انحصار جو ہے وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا شرک ہے دوستو۔ شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دینا، یہ شرک ہے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دینا یہ شرک ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں اس کے اختیارات کے اندر مداخلت کرنا یہ شرک ہے۔ ربوبیت کا شرک یہ ہے کہ آپ اس اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی اکنامکس اور فنانشل میٹر کا کنٹرولر مانے، ماسٹر مانے، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو بھوک میں مبتلا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی اکنامکس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو وہ ربوبیت میں شرک ہے میرے دوستو، اور اللہ شرک سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج کی اکنامکس کی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا شرک جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ڈالر کے ساتھ تجارت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس طرح کی تجارت کو۔ میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن سیدنا بلال آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک اچھی قسم کی کھجور تھی، اعلیٰ کوالٹی کی کھجور تھی۔ وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ بلال، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ تم نے یہ جو اتنی مہنگی کھجور خریدی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس گھٹیا قسم کی ایک کھجور تھی، وہ میں نے اس کے 2 من سمجھ لیں، سا کا لفظ ہے، آپ من سمجھ لیں، آپ ٹن کلو سمجھو بھی، اکائی رکھ لیں، کہ میں نے 2 من جو ہے کھجور دے کے گھٹیا قسم کی، تو یہ 1 کلو کھجور اعلیٰ قسم کی لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو ربا ہے، ہاذا ربا ربا ربا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ربا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ربا کیا ہے؟ ربا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو سیدنا بلال بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں کیا کرتا؟ تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اکنامکس کا ایک اصول دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا بلال کہ آپ وہ جو انفیریئر کوالٹی کی کھجور تھی اس کو بیچتے، اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے آپ مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی کھجور خریدتے۔ دیکھیں، اس میں دونوں طرف اکنامک ایکسپلائٹیشن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے روک دیا کہ ہو سکتا ہے بلال کے جو 2 من کھجور گھٹیا کی تھی اس کے 10 کلو اعلیٰ کھجور کے آتے ہوں، اس بندے نے ان کو 1 کلو پہ ٹرکھا دیا ہو، یا ہو سکتا ہے بلال کی 2 من اعلیٰ گھٹیا کھجور سے 1 پاؤ اعلیٰ کھجور کا بھی نہ آتا ہو، تو اس طرح اس بندے کی ایکسپلائٹیشن ہوتی۔ تو دونوں سائڈوں کی، سیلر اینڈ بائرز کے، جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجارت ہمیشہ سونے اور چاندی کے عوض کیا کرو، یعنی کہ گولڈ اینڈ سلور آر دا لیگل ٹینڈرز اونلی ان دا آئیز آف اسلام۔ اور یہ دنیا میں بہت دیر تک، یہ سمجھ لیں کہ 1300-1400 سال تک اسلام کے بعد یہی سسٹم نافذ رہا کہ گولڈ اینڈ سلور ور دا لیگل ٹینڈرز۔ پوری دنیا میں یہ لیگل ٹینڈر تھا، لیکن یہ امریکہ نے آگے جب اس کو ڈس بین کیا اور اس کے اگینسٹ یہ اپنا پہلے پیٹرو ڈالر قسم کی وہ ٹریڈ لے کر آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے پیٹرولیم میں اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ پیٹرولیم، شاہ فیصل کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہنری کسنجر نے یا رچرڈ نکسن نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ پیٹرولیم جو ہے یہ آج کے بعد ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں نہیں بیچا جائے گا۔ دوستو، آج لیگل ٹینڈر منی ورلڈ ٹریڈ میں گولڈ اور سلور نہیں ہے بلکہ ڈالر ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا کہ لیگل ٹینڈر منی صرف سلور اینڈ گولڈ ہے، آپ نے اس کو ڈس بین کیا، حرام قرار دیا، اور
अल्लाह ताला ने जिसको हराम करार दिया था कि लीगल टेंडर जो है गोल्ड और सिल्वर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, आपने उसको हराम को हलाल किया और हम सारी की सारी उम्मत उस तजारत में मुलव्वस हुए जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा कहा है। तो दोस्तों, ये इकनॉमिक्स के ऊपर जो भी रिलायंस है, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शिरक है। अगर आप किसी और की तरफ रिलायंस करते हैं, आज हमें डराया जाता है, सैंक्शन से डराया जाता है, पता नहीं किन किन बातों से डराया जाता है, और हम सब ये और हमारे दानिश्वर हमें ये सबक देते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी ना लो, तुम्हारी इकनॉमिक्स बेहतर नहीं है, अपनी इकनॉमिक्स को बेहतर करो। मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के ऊपर अटैक किया था तो क्या मदीना की इकनॉमिक्स मक्का से बेहतर थी? हरगिज़ बेहतर नहीं थी। मुझे ये बताएं कि जब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फारस और रोम के सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ जब जहाद का ऐलान किया था, उनके ख़िलाफ़ अफवाज भेजी थी, तो क्या उस वक़्त मदीना की रियासत की इकनॉमिक्स ईरान और रोम से बेहतर थी? कतई तौर पर नहीं, हज़ारों गुनों का फ़र्क था। और मुझे ये बताएं कि सैयदना उमर फ़ारूक ने जब तहो बाला कर दिया था सल्तनत ईरान को भी और रोमन सल्तनत की भी 3 टांगें तोड़ दी थीं, मुझे बताएं क्या उस वक़्त मदीना रियासत की इकनॉमिक्स इन दोनों से बेहतर थी? कभी भी बेहतर नहीं थी, बल्कि इसके अगेंस्ट मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी थी कि मुझे डर है तुम्हारे माल के फितने से, मुझे डर है कि तुम्हारे पास जब माल बहुत ज़्यादा आएगा तो तुम गुमराह हो जाओगे। दोस्तों, कुछ होश करो, कुछ होश करो। खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद कुरान पढ़ो, कुरान के सिस्टम को समझो, और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो इस मैदान में आगे आएँ। आज हम उस दजाली सिस्टम में बुरी तरह फंस चुके हैं। यही जो 2 दोस्तों की मिसाल है, जिसमें एक दोस्त इकनॉमिक्स के ऊपर इतरा रहा है, वो कह रहा है, और एंड पे जब वो बर्बाद होता है तो वो ये कहता है कि काश मैंने अपने खुदा के साथ, अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता। दोस्तों, हमारी इकनॉमिक्स का जिम्मेदार हमारा रब है। हमारा रब, अगर हम अपने रब के, आप कहेंगे जी रब कहाँ से देगा, लोग कुछ ना कुछ तो करना, बिल्कुल करना पड़ेगा। हमें अपने तमाम इकनॉमिक्स रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा। आज देखें आप रिबा की कितनी बुरे चुंगल में फंस चुके हैं। आज एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान के एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से आपके गले में गुलामी का पटा पड़ा हुआ है, आपके ऊपर IMF का इतना दबाव है, आप सांस भी नहीं ले सकते। और उस सूदी निज़ाम में जो अल्लाह और रसूल के साथ जंग है, हम उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं कि हम अपने मज़हब छोड़ के हम अपनी रवायात, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, हर कुछ उस दजाल के आगे बेच रहे हैं। खुदा रा मेरे अपने इंटेलिजेंसिया से ये गुजारिश है कि सूरह कहफ के आप मुतालिया करें, उसमें देखें कि ये जो 2 वाक़या है, ये दजाल के साथ कैसे रिलेट करता है कि ये जो दजाली सिस्टम होगा, दजाल आके कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, यानी मैं तुम्हारी इकनॉमिक्स का सर्वाइवर हूँ, मैं तुम्हें ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करूँगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि वाकई अगर हमने इसकी बात ना मानी तो वो हमें भूखा मार देगा। इसकी बाकायदा अहादीस में मिसाल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो एक बस्ती पे जाएगा और उनको कहेगा कि क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? वो कहेंगे हाँ, हम तुम्हें अपना रब मानते हैं। उस बस्ती के ऊपर वो कहेगा बारिशें हों, गल्ला उगेगा, ज़मीन अपने ख़जाने उगलेगी और वो बस्ती बहुत खुशहाल हो जाएगी। फिर वो एक बस्ती के ऊपर जाएगा और कहेगा कि क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा रब हमारा अल्लाह है। तो वो क्या करेगा, उस बस्ती के ऊपर बारिशों को बंद कर देगा, बारिशें बंद हो जाएंगी, उनकी ज़मीनें जो हैं वो क्रॉप्स देना ख़त्म कर देंगी, वो भूख में अफलास में मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन वो अपने अल्लाह के यकीन के साथ खड़े रहेंगे और फिर अल्लाह ताला अपने फजल से उनको ऐसी खुशहाली अता करेगा जो कभी भी ज़वाल का शिकार नहीं होगी। मेरे दोस्तों, आज हम बिल्कुल उसी साइकिल के अंदर फंस चुके हैं। आज वो हमें कहते हैं कि हमारी ये शराइत हैं, ये चीज़ें हैं, अगर तुम ये मानोगे तो ठीक है, वरना हम तुम्हारे ऊपर इकनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए
جب تک آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل نہ کیا اس وقت تک آپ اس دجال سے نہیں بچ سکیں گے۔ خدا کی قسم یہ قرآن پاک میرے آگے پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین اور آسمان مل سکتے ہیں، اس کائنات میں ہر انہونی ہونی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نبی نے آپ کو ڈرایا ہے، آپ کو ڈرایا ہے کہ اپنے بچوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا، یہ نگل جائے گا آپ کے بچوں کو۔ انہوں نے کہا کہ میری امت کا ایک بڑا حصہ اس دجال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوستو کچھ غور کرو یار، کچھ غور کرو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج دیکھو آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ایک دجال کی بات مانی جا رہی ہے۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں، یہ کسی قسم کی کوئی پارٹیشن نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا غیر جانبدار ہو کے غور کرو کہ تمہیں اکنامکس کے اس شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے، ربا کے اس پھندے میں آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، جہاں پر جا کر بھوک اور افلاس تمہارا مقدر بنے گی۔ میرے دوستو اس لیے کہ یہ ربا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ تم سب سے جنگ جیت سکتے ہو، اللہ اور رسول سے اپنی جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ اس جنگ میں شکست تمہارا مقدر ہے۔ اگر تم ربا کی دنیا سے باہر نہ نکلے تو ذلت اور افلاس تمہارا مقدر ہے۔ خدا را اس پہ غور کرو۔ کوئی بندہ یہ آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی انٹیلیجنسیا، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ اللہ اور رسول سے جنگ کس طرح جیتو گے؟ کس طرح بچو گے؟ کیا تمہارے ذہن اور وہم میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ کبھی آ سکتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو شکست دے لو گے؟ اگر یہ نہیں آ سکتا تو تم اس جنگ کے حصہ دار کیوں بنے ہو؟ میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ خدا را پاکستان کے خاص کر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ ایک دفعہ قرآن کو پڑھے، ایک دفعہ میرے رسول کی احادیث کو پڑھے اور اس سسٹم سے باہر نکلنے کی آواز اٹھائیں۔ میرے دوستو جب تک یہ نہیں کریں گے ذلت ہمارا مقدر رہے گی، وما علینا الا البلاغ۔